السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. نادرت خدمت والوں شمع رسالت و نبوت کے پروانوں مفتی اعظم کے دیوانوں اولیاء امت کے جانثانوں شہداء ملت کے طلبگاروں قرآن کریم کے فداکاروں، آئیے ہم آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جمع عالمین طہ و یاسین مزمل و مدثر آقا نامدار مدینے کے تاجدار نور عالم کے مالک و مختار سید ابرار و خیار شہنشاہ اور ناقب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار مہربان میں جھوم جھوم کر تم آپ کی ڈالیاں نشاور کریں اور بڑی آواز بلند اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الکریم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس کے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا. خوش نصیب یہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں آیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے راضی رہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یہ ہمارے رب کا فرمان ہے. تو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد کرے گا. آج بے شمار لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں. اللہ کو یاد نہیں کریں. اللہ کو یاد کیسے کریں گے؟ نماز پڑھیں گے اللہ کو یاد کریں گے. ایسا نہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کر لیا. نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. نماز پڑھیں گے اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن پڑھیں گے اللہ کا ذکر ہوگا، درود پڑھیں گے اللہ کا ذکر ہوگا. تو اللہ کو یاد کرو. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے. یہ مہینہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا مہینہ ہے. گزشتہ جمعے کو آپ حضرات نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے چند گوشے سماعت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے شمار برکتیں رحمتی عطا فرمائی. یقیناً وہ خوش نصیب ہے جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہمیں عطا فرما دیا. کوئی اپنے محبوب کو کسی کو دیا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا
کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں انہیں عطا فرمائی، بے شمار برکتیں عطا فرمائی، لیکن کہیں احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تو احسان کیا، میں نے تمہیں زندگی دی تو احسان کیا، میں نے تمہیں روپیہ پیسہ دیا تو احسان کیا، گاڑی بنگلہ دیا تو احسان کیا، کہیں احسان نہیں جتلایا اللہ نے۔ احسان کہاں جتلایا؟ اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا میں نے اپنا محبوب تم کو دے دیا، احسان یہ میرا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمارے نبی کی عظمت و شان ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کہاں فرمایا؟ اپنے محبوب کے بارے میں کہ میرا محبوب میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمتوں و برکت سے ڈوبی ہوئی ہے۔ سارے نبی جو ہے معجزہ لے کر آئے، سارے نبی جو ہے معجزہ لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مادر ذات اندھوں کو شفا دے دیا کرتے تھے، لوگ گھروں میں کیا کھا کر آئے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے اور اس کو باہر نکالا کرتے تھے تو وہ سورج سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ بے شمار معجزات اللہ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائے، لیکن قربان جاؤ ہمارے نبی کی عظمت پر اللہ نے ہمارے نبی کو صرف معجزات ہی عطا نہیں فرمائے بلکہ خود نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بلند و بالا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا ذکر ہم سے کہلوا رہا ہے، ورنہ اللہ خود اپنے محبوب کی شان بیان کروا رہا ہے۔ قرآن کریم پڑھے، پورا قرآن جو ہے نعت مصطفیٰ نبی کی تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جب میں اس بچے کو لے کر آئی تو پہلے میں غریب تھی، اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ میں پریشانی میں مبتلا تھی، اللہ نے میری پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ میں قبیلے کے اندر سب سے غریب عورت کہلائی جاتی تھی، لیکن اب سارے گاؤں والوں نے مجھے اپنا جو ہے سردار بنا لیا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 بکریاں عطا فرمائی۔ کتنی بکریاں؟ 7 بکریاں عطا فرمائی، اور وہ بکریاں جو ہے دبلی پتلی ہڈی کا ڈھانچہ کہ کوئی اس کا گوشت کھانا بھی پسند نہ کرے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے اللہ نے میری ان بکریوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ وہ ساری بکریاں جو ہے دودھ دینے لگی، 7 بکریاں جو ہے دودھ دینے لگی اور خوب موٹی تازہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے ان بکریوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ وہ 7 بکریوں سے 100 بکریاں ہو گئی۔ کتنی بکریاں ہو گئی؟ 100 بکریاں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بکری کے بچے، بچے کے بچے، بچے کے بچے جو ہے ایسے جو ہے اللہ نے بکریوں میں برکتیں عطا فرمائی، 100 بکریاں ہو گئی۔ اب بتاؤ جس کے پاس 100 بکریاں ہو وہ مالدار نہیں ہوگا؟ یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو جو ہے بقعہ نور بنا دیا تھا۔ ہر چیز میں برکت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جہاں گھاس نہیں ہوتی تھی اللہ وہاں گھاسوں کو لا دیا کرتا۔ بکریاں جو
ہے ہر پیٹ بھر کے جو ہے گھر پہ آیا کرتی تھی اور تندرست و توانا ہو کر آیا کرتی تھی۔ قوم کی عورتوں نے کہا اے حلیمہ ہماری بھی بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہے لیکن وہ بھوکے پیٹ جو ہے واپس آتی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو ہماری بکریاں بھی تمہاری بکریوں کے ساتھ چل لیا کرے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے ہاں میں اجازت دیتی ہوں، تم بھی اپنی بکریوں کو چرا لیا کرو۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کے قدم کی برکت سے اللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو تو برکتیں عطا فرمائی ہی فرمائی، ساری گاؤں کی عورتوں کو وہ بکریاں کو برکتیں عطا فرمائی، وہ بھی چرنے کے لیے جاتی ان بکریوں کے ساتھ تو اللہ ان کو بھی چارہ عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکتیں ہیں کہ جو ہے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، ساری دنیا جو ہے اپنے مقدر کو چمکا رہی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ان 100 بکریوں میں ایک بکری میں نے جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرما دی کہ اس بکری کا دودھ جو ہے یہی بچہ پیے گا۔ ایک بکری خاص فرما دی، وہ کی تازی جو ہے تندرست بہترین دودھ دینے والی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے وہ بکری جو ہے نبی کے لیے خاص فرما دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے جو ہے بکریاں چرایا کرنے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا ایک ماں اگر تمہاری اجازت ہو تو میں بھی جو ہے بھائی کے ساتھ جو ہے بکریاں چرانے جو ہے چلا جایا کروں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے ایک منٹ کے لیے میں تمہیں نہیں دیکھتی ہوں تو میں بے چین ہو جاتی ہوں۔ قربان جاؤ ہمارے نبی کی عظمت پر، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے تم بکریاں چرانے جاؤ گے تو کافی ٹائم لگے گا، اتنی دیر میں بے چین ہو جاؤں گی، تمہیں دیکھوں گی نہیں۔ منع فرما دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد فرمائی ماں مجھے اجازت دو، میں بکریاں چرانے جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دی، چلے جاؤ، اور اپنے بیٹے کو سمجھا دیا بیٹا بکریاں چرانے جا رہے ہو تو فلاں طرف مت جانا، اس جنگل کی طرف مت جانا، اس جنگل میں شیر رہا کرتے ہیں، اس جنگل میں کیا رہتے ہیں؟ شیر رہا کرتے ہیں، اس طرف مت جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ قربان جاؤ ہمارے نبی کی عظمت پر اللہ نے کیا برکتیں رحمتیں عطا فرمائی۔ وہ بکریاں جدھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے منع کیا تھا ادھر چلنے مت جانا، وہ بکریاں ادھر ہی چلے جا رہی، وہ بکریاں جو ہے ادھر ہی چلنے کے لیے جا رہی ہیں۔ بکریوں کو بھی معلوم ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، بچانے والا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سبحان اللہ، وہ جنگل کے اندر شیر رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پہچانتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی، جانور بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، درخت بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل میں گئے تو وہ شیر زیارت کے لیے آ گئے، ہمارے نبی کا دیدار کرنے کے لیے آ گئے۔ سبحان اللہ، اور زیارت کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ نے آ کر اپنی ماں کو بتایا ماں آج تو وہاں غضب ہو گیا، آپ نے جدھر منع کیا تھا بکریاں ادھر ہی چلنے کے لیے جا رہی تھی اور جنگل کے شیر جو ہے جنگل سے باہر نکل کر جو ہے اس بچے کی زیارت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ نے وہ ڈر گئی، وہ شیر ہے، شیر کا کام ہے حملہ کرنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ہمارے نبی کو منع فرما دیا کہ آپ بکریاں چرانے نہیں جائیں گے، مجھے ڈر لگ رہا کہ کہیں شیر جو ہے آپ پر حملہ نہ کر دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے روک لیا۔ چند دن گزرے، شیروں میں کھلبلی مچ گئی، نبی کیوں نہیں تشریف لا رہے، ان کی زیارت ہمیں کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو ان شیروں نے جو ہے پلان بنایا
کہ نبی کو کیسے بلایا جائے۔ حضرت عبداللہ بکریاں چرانے گئے تو ان شیروں نے کیا کیا، ایک بکری پر حملہ کر کے اس کو جنگل کی طرف لے گئے۔ اور وہ بکری کون سی تھی؟ وہی بکری جو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ہمارے نبی کے لیے خاص فرما دی تھی کہ اس بکری کا دودھ جو ہے یہی بچہ پیے گا۔ وہی بکری جو ہے شیر اٹھا کر لے گئے۔ حضرت عبداللہ گھر آئے، حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے ماں آج تو غضب ہو گیا، شیر جو ہے بکری کو اٹھا کر لے گیا، اور وہ بکری جو آپ نے اس بچے کے لیے خاص فرما دی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری ماں حلیمہ گھبراؤ مت، تم چاہتی ہو کہ بکری واپس مل جائے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کیا شیر جو ہے شکار کے لیے بکری کو لے گیا ہے تو کیا وہ چھوڑ دے گا؟ ارے وہ تو کھا گیا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں چلو میں تمہیں بکری دلا دیتا ہوں، چلو میں تمہیں بکری دلا دیتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگل میں گئی۔ سرکار نے وہاں کھڑے ہو کر جنگل کے شیروں کو آواز لگائی، اے جنگل کے شیروں تمہیں محمد رسول اللہ بلا رہا ہے، تمہیں محمد رسول اللہ بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیروں نے جب جو ہے ہمارے نبی کی آواز کو سنا تو سارے شیر جو ہے ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ خدمت میں حاضر ہونے کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا اے شیروں تمہاری اتنی وجاہت کہ تم جو ہے میری ماں کی بکری کو اٹھا کر لے گئے۔ تو وہ شیر جو ہے معذرت کرنے لگے، سرکار ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم نے جو ہے بکری اس لیے نہیں اٹھائی تھی، بکری کو کھانے کے لیے یا رسول اللہ ہم نے پلان بنایا تھا کہ آپ تشریف نہیں لا رہے ہیں، اس لیے ہم نے بکری کو اٹھا لیا کہ آپ بکری کی وجہ سے تلاش کے اندر جو ہے جنگل میں واپس آئیں گے تو ہم کو زیارت ہو جائے گی، اللہ ہمیں پھر سے زیارت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان مبارکہ ہے کہ جانور بھی جن سے محبت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہر امتی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ نبی میرے گھر میں تشریف لے آئے، نبی کا دیدار مجھے ہو جائے۔ اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو یہاں پر، جو انسان چاہتا ہے کہ اپنے نبی کا دیدار کرے تو بزرگان دین فرماتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کرے۔ کیا پڑھے گا؟ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن جو ہے نبی اس پر کرم فرمائیں گے اور اپنی زیارت سے اس کو مشرف فرما دیں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ درود پاک کی کثرت کریں، نماز پڑھیں گے تو اللہ درود پڑھنے کا بھی موقع عطا فرما دے گا۔ اگر نماز سے دور رہیں گے تو درود نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو رہیں، باوضو رہنے سے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ باوضو رہنے سے جو ہے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی عمل نہیں کر رہے، ہم میں من ہے لیکن باوضو ہے، اللہ آپ کو ہر لمحہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیشہ باوضو رہنے کی بھی عادت بنائیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ باوضو رہیں گے اللہ نماز کا بھی موقع عطا فرما دے گا، قرآن کی تلاوت کا بھی موقع عطا فرما دے گا، درود پڑھنے کا بھی موقع عطا فرما دے گا اور سلام پڑھنے کا بھی موقع عطا فرما دے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت سے اللہ نے ساری کائنات کو منور فرما دیا۔ وہ فرماتا ہے اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا، اپنے رب ہونے کو بھی میں ظاہر نہیں کرتا۔ محبوب تمہیں پیدا کرنا تھا اس لیے اپنے رب ہونے کو ظاہر کیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں ایک مرتبہ جو ہے آنکھ میں تکلیف
تکلیف ہو گئی، آنکھ میں کیا ہو گئی؟ تکلیف ہو گئی، اور آنکھ جو ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی شان دکھانا تھی ہے نا، تو اس لیے تکلیف دی، آنکھ میں تکلیف۔ حضرت عبد المطلب نے بہت سے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو دکھایا لیکن فرق نہیں پڑا، تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ مکہ کے قریب ایک بازار ہے، وہاں پر ایک راہب رہا کرتا ہے، آپ جو ہے اپنے بچے کو جو ہے پوتے کو وہاں لے جائے، وہ راہب جو ہے دم بھی کرتا ہے اور تعویذ بھی دیا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دم بھی کرتا ہے اور تعویذ بھی دیا کرتا ہے، آپ اپنے پوتے کو وہاں لے جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے شفا عطا فرما دے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بازار میں لے گئے جہاں راہب رہتا تھا۔ وہ راہب جو ہے اس کا عادت یہ تھا کہ وہ جو ہے 5-6 مہینے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، اور جب اس کو لگتا تھا تو باہر آ جایا کرتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تو تھوڑی دیر پہلے ہی وہ راہب جو ہے گھر میں جا چکا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ راہب کہاں رہتے ہیں؟ بولے وہ ابھی تو گھر میں چلے گئے، وہ اب پتہ نہیں کہ وہ گھر سے کب باہر نکلیں گے، 5-6 مہینے جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ راہب جب گھر میں گیا اور جب ہمارے نبی وہاں پہنچے تو اس راہب کے گھر میں جو ہے زلزلہ آ گیا، بھوکمپ آ گیا، زمین ہلنے لگی، دیواریں ہلنے لگی۔ وہ راہب گھبرایا اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا، کہنے لگا بھوکمپ آ گیا، زلزلہ آ گیا، اگر میں باہر نہیں نکلتا تو یہ دیواریں میرے اوپر گر جاتی اور میں مر جاتا۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ۔ اب وہ جب راہب باہر آیا، حضرت عبد المطلب اس کے پاس میں گئے اور اس راہب سے کہنے لگے، اے راہب جو ہے میں اپنے پوتے کو لے کر آیا ہوں، اس کی آنکھ جو ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ اس راہب نے جو ہے ہمارے نبی کو دیکھا تو وہ توریت کا جانکار تھا، انجیل کا جانکار تھا، اس نے ہمارے نبی کی تعریف و توصیف اور حلیہ جو ہے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ اس نے جب ہمارے نبی کو دیکھا تو پوچھا، اے عبد المطلب یہ کون ہے؟ بولے یہ میرا پوتا ہے۔ بولے اس کے والد کا نام کیا ہے؟ بولے اس کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ بولے اس کی ماں کا نام آمنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ راہب کہتا ہے، اے عبد المطلب مبارک ہو تمہارا بیٹا جو ہے یہ تمام نبیوں کا سردار ہے، یہ تمام نبیوں کا سردار ہے۔ میں نے اس کی تعریف و توصیف جو ہے توریت کے اندر پڑھی ہے، اور جو حلیہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ اللہ نے وہ حلیہ اس بچے کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہ راہب کہتا ہے، اے عبد المطلب یہ اللہ کا آخری نبی ہے، میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور ابھی جو ہے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، اے راہب میں جس مقصد کے لیے تیرے پاس آیا تھا وہ مقصد ابھی میرا پورا نہیں ہوا ہے، اس بچے کی آنکھ میں تکلیف ہے، وہ تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ راہب کہتا ہے، اے عبد المطلب تم اس بچے کو ساری دنیا میں لے کر چلے جاؤ، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دو، لیکن کوئی اس کی آنکھ کو اچھا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، پھر کیسے آنکھ اچھی ہوگی؟ تو وہ راہب کہنے لگا کہ ان کا جو لعاب ہے نا، جو دھوپ ہے اس کو نکال کر ان کی آنکھ پر لگا دو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو جو ہے اسی راہب کے سامنے جو ہے نکالا اور ہمارے نبی کی آنکھوں سے لگایا، اللہ نے فوراً آنکھوں میں شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ راہب کہتا ہے، اے عبد المطلب تم جو ہے مریض کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لائے ہو، بلکہ جو ہے تم مریض کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لائے ہو، بلکہ ڈاکٹر مریض کے پاس آیا ہے۔
ڈاکٹر جو ہے مریض کے پاس آیا ہے، یہ مریض تھا، میں جو ہے بیمار تھا، اللہ نے جو ہے اس بچے کی برکت سے مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی برکتیں جو ہے اللہ نے سب کو عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دمن میں زمان تمہارے لیے، بدن میں یہ جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک بد عقیدہ جو ہے وہ کہنے لگا، وہ سرکار کے زمانے میں تو جو ہے میلاد نہیں ہوا تھا، صحابہ نے تو میلاد نہیں منایا، اور تم جو ہے اس زمانے میں جو ہے میلاد منایا کرتے ہو۔ تو ایک بزرگ نے کہا، اے بدعقیدہ، یہ بتا یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ کس کا ہے؟ پہلا زمانہ بھی نبی کا تھا، صحابہ کا زمانہ بھی نبی کا تھا، اور یہ زمانہ بھی نبی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زمانہ بھی جو ہے نبی کا ہے۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان جو ہے نبی کا میلاد منایا کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بدعقیدہ لوگ خاص طور سے، اور تم یہ میلاد کی محفل سجاتے ہو، اس سے تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس سے تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ ارے نبی کا جو ذکر کرے گا اللہ اس کی قبر کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تم کہتے ہو کیا فائدہ ملتا ہے؟ ارے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا، یہ محبوب ہی کا تو صدقہ ہے جو اللہ نے ہمیں برکتیں نعمتیں عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث سے پا گئی، کون سی؟ بخاری شریف۔ وہاں بھی دیوبندی بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں بخاری سے حدیث لاؤ، بخاری سے حدیث لاؤ تو ہم مانیں گے، تو یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت پاک ہوئی تو آپ کا چچا ابو لہب، ہمارے نبی کا چچے کا نام کیا تھا؟ ابو لہب، وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور ہمارے نبی کی شان میں اس نے گستاخی کری تھی، تو اللہ نے اس کی مذمت کے اندر پوری سورت جو ہے نازل فرمائی، تبت یدا، تبت یدا ابو لہب، یہ لہب جو ہے نا یہ ابو لہب کا نام، پوری سورت جو ہے اس کی مذمت میں نازل فرمائی اور اپنے محبوب کی شان ظاہر فرمائی۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے قرآن میں پڑھ لیجیے گا، میں ابھی ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے واقعہ سنانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت پاک ہوئی تو آپ ابو لہب کی جو لوٹی تھی سویبہ، اس نے جو ہے ابو لہب کو آ کر جو ہے خوشخبری دی، کہ ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا عطا فرمایا۔ تو ابو لہب نے جو ہے خوشی کے اندر انگلی کے اشارے سے اپنی لوڈی کو کہا کہ آج سے تو آزاد ہے، آج سے تو میری لوڈی نہیں ہے۔ نبی کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے جو ہے اپنی لوڈی کو جو ہے آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہے، ابو لہب کے بھائی ہیں، ابو لہب جب مر گیا تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا، اے بھائی یہ بتاؤ تمہیں جہنم میں فائدہ کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ تو وہ ابو لہب کہتا ہے، اے بھائی پورا ہفتہ جو ہے مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی شان میں گستاخی کری تھی، نبی کو برا بھلا کہا تھا، اللہ کے عذاب میں مبتلا۔ لیکن وہ ابو لہب کہتا ہے جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، تو اللہ میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے، اللہ میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے پیر کا دن، ہر پیر کو جو ہے۔ وہ ابو لہب کہتا ہے جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی لوڈی کو آزاد کیا تھا، اللہ میری اس انگلی میں جو ہے پانی عطا فرما دیتا ہے، پانی عطا فرما دیتا ہے، میں اس انگلی کو چوس لیتا ہوں تو میرے بدن میں جو ہے تازگی محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو لہب جیسا کٹر دشمن رسول اور سڑا ہوا کافر اگر ہمارے نبی کی
اگر اپنے نبی کی ولادت کا جشن منائے اور نبی کی ولادت کی خوشی میں جھنڈیاں لگائے، لوگوں کو تبرکات بانٹے، تو کیا اللہ ہمیں نہیں فائدہ عطا فرمائے گا؟ بے شک فائدہ عطا فرمائے گا۔ جب کافروں کو فائدہ مل رہا ہے تو چاہنے والوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا جو کچھ بیان کیا گیا اللہ اسے قبول فرمائے اور اس کے محبوب کی ولادت کا ہم سب کو پوری دنیا کو صدقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔